نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب سعید الرحمان صاحب، محترم جناب جنرل مینیجر شاہد بشیر صاحب، محترم محمد خان نیازی صاحب، جناب انجینئر عنایت علی صاحب، ڈائریکٹر جنرلز، پی ایمز اور ڈائریکٹرز، اور ہمارے نہایت عزیز دوست عابد اقبال کھاری صاحب، خواتین و حضرات، کافی وقت ہو گیا اور آپ بہت سی گفتگو سن چکے۔ فکر اقبال تو ایک بحر بے کنار ہے، اگر اس کے تمام پہلوؤں پر بات شروع کر دی جائے تو اس جیسی ایک کیا بہت سی نشستیں بھی ناکافی ہو جائیں گی۔ اس لیے میں نے چاہا تھا کہ ایک متعین موضوع ہو اور اس پر مختصر سی گفتگو ہو۔ آپ میں سے بہت سے چہرے ایسے ہیں جن سے میری 5 برس پہلے بھی یہاں ملاقات ہوئی تھی۔ 2017 میں جب میں آیا تھا تو خیال نہیں تھا کہ دوبارہ بھی ملاقات کا یہ موقع ملے گا، اور ایک ندی صدیوں قرنوں کی، ایک چشمہ سال مہینوں کا یوں گزر جائے گا، لیکن پتہ چلا کہ چشمہ والے جب کوئی تعلق قائم کرتے ہیں تو اسے فراموش نہیں کرتے، اور ان کے نزدیک محبت ایسا چشمہ ہے جو سوکھا ہی نہیں کرتا۔ تو چشمہ والوں کا شکریہ کہ انہوں نے یاد رکھا اور دوبارہ آپ سے ملاقات کا یہ موقع فراہم کیا۔ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، پہلے تو میں آپ کو اس بات کی مبارک دوں کہ آپ نے پورے ملک کی اس روش عام سے ہٹ کر کہ جس میں کبھی ہم سال میں ایک مجلس اقبال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو کرتے ہیں وہ قوال کرتے ہیں، کہ اپریل اور نومبر کی قید کو چھوڑ کر آپ نے جون میں یوم اقبال منایا، جس کا مطلب ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند۔ ویسے بھی کوئی سال میں ایک دن منانا اس شخصیت یا اس فکر کو محدود کر دینا ہوتا ہے۔ ہمارا شیوا تو یہ ہے کہ ہم جس سے تعلق قائم کرتے ہیں وہ عمر بھر کا تعلق ہوتا ہے، اس میں دنوں کی قید نہیں ہوتی، اس میں یوم پیدائش اور یوم وفات کی قید نہیں ہوتی۔ تو اقبال تو ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس اقبال جیسا مفکر اور دانشور ہے کہ جسے ہم پوری دنیا میں بڑے فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ تو میں اختصار کی خاطر آپ کو ایک نظم سناؤں گا، بس اسی پہ تھوڑی سی بات کر لوں گا کہ زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے۔ زندگی سوز جگر ہے، علم ہے سوز دماغ۔ علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی ہے۔ ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ۔ اہل دانش عام ہیں، کامیاب ہیں اہل نظر۔ کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا ایاغ۔ شیخ مکتب کے طریقوں سے کشاد دل کہاں، کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ۔ اب آپ انجینئرز بیٹھے ہیں، یہ ظفر علی بابر صاحب بتائیں گے کہ انرجی سیور کو ماچس کی تیلی سے جلانا کس طرح ممکن ہوتا ہے۔ تو یہی اقبال کہہ رہے ہیں کہ کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ، کہ ہم زندگی میں جو کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے جو طریقہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے وہ پراپر نہیں ہے۔ جس طرح بجلی کا بلب ماچس کی تیلی سے نہیں جلایا جاتا، اس کے لیے کسی اور انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی برقی رو کی ضرورت ہوتی ہے، وولٹیج کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تیلیوں سے نہیں جلتا۔ تو اسی طرح تعلیم و تعلم کو جو نظام ہم نے اپنا رکھا ہے
وہ نظام ہمیں اس سکون اور عافیت کی طرف لے جانے والا نہیں ہے جس کے ہم خواہاں ہیں، جس کے ہم خواہش مند ہیں۔ اقبال نے اپنی فکر میں آخری زمانے میں اپنے تمام افکار کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ انسانیت کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، اسپرچول انٹرپریٹیشن آف یونیورس، کائنات کی روحانی تعبیر۔ نمبر 2، اسپرچول ایمنسیپیشن آف انڈیویجول، فرد کی روحانی آزادی۔ ایویلیویشن آف ہیومن سوسائٹی آن اسپرچول بیسز، انسانی معاشرے کا روحانی سطح پر ارتقاء۔ پھر جو ریکنسٹرکشن انہوں نے لکھی اس میں انہوں نے الٹیمیٹ گول جو ہے وہ اسپرچول ڈیموکریسی کو قرار دیا۔ تو ایک جگہ انہوں نے یہ لکھا کہ اس نصب العین کی روشنی میں جس کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، مادے سے گزر کر روحانیت کی طرف آئیے۔ مادہ کثرت ہے، روح نور ہے، حیات ہے، وحدت ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہو گئی کہ مادہ کیا ہے اور روحانیت کیا ہے۔ تو مادیت کو اقبال نے، یعنی فزیکل فینومینا مادیت ہے، اور ماورائے فزکس یعنی میٹا فزیکل فینومینا وہ روحانیت ہے۔ تو مادیت کو اقبال سمے زندگی کہتے ہیں، زندگی کا زہر کہتے ہیں، اور روحانیت کو نمے زندگی کہتے ہیں، زندگی کا گداز کہتے ہیں، زندگی کی نرمی، زندگی کی تازگی، زندگی کی بقا کا راز کہتے ہیں۔ تو جب تعلیم و تعلم، جب آپ کی ترقیاں، جب آپ کی ترجیحات، جب آپ کی مصروفیات تمام تر مادیت پر منحصر ہو جاتی ہیں، علم حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، علم حاصل کرنا تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین تک کیوں نہ جانا پڑے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ علم کی ڈائمنشن کیا ہے، اس کی جہت کون سی ہے، وہ آپ کو لے کر کس طرف جا رہا ہے۔ جب آپ اس کی ڈائمنشن کا تعین نہیں کرتے تو پھر وہی علم جب ٹیکنالوجی بن جاتا ہے، وہی ٹیکنالوجی، وہ ٹیکنالوجی جب ترقی پر لے جاتی ہے تو وہی ترقی انسانیت کے لیے تباہی کا پیغام لاتی ہے۔ آپ اہل علم ہیں، آپ ماشاءاللہ بڑے فاضل لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جنگ عظیم میں کیا ہوا تھا۔ جرمنی میں جنوری 1942 میں پہلے 20 دنوں میں 1 لاکھ افراد ہلاک ہوئے تھے، اگلے 3 دنوں میں 25,000 افراد ہلاک ہوئے تھے، اور جون سے اگست 45 تک 2 لاکھ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جاپان میں 1945 میں ٹوکیو پر پہلا حملہ ہوا تو 15 مربع میل کا شہر جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ ہیروشیما پر 6 اگست کو جو بم گرایا گیا، 78,150 افراد اس میں لقمہ اجل بنے۔ میں گیا ہوں وہاں، میں نے جا کر وہ دیکھا ہے، وہ منظر بھی دیکھا ہے، وہ آج تک انہوں نے اسی طرح محفوظ کیا ہوا ہے۔ جس کیمیکل لیب پر بم گرایا گیا تھا، وہ جس طرح بم گرنے کے بعد اس کی جو کیفیت تھی، انہوں نے وہ لوہے کے سٹرکچر لگا کر اسے جکڑ کر اسی طرح محفوظ کیا ہوا ہے، اور ساتھ اس کے پیس پارک بنایا ہوا ہے۔ اس پیس پارک میں بم گرنے کے بعد ایک بینک کی دہلیز پر ایک آدمی بینک کھلنے کے انتظار میں بیٹھا تھا، صبح سویرے کا وقت تھا، بچے اسکول جانے کی تیاری کر رہے تھے، لوہے کے لنچ باکس جو ہیں پگھلے ہوئے پڑے ہیں، ٹرائی سائیکل جو ہے وہ پگھلی ہوئی پڑی ہے، تو وہ بینک کی دہلیز پر جو شخص بیٹھا تھا وہ جل کر راکھ ہو گیا، اور بینک کی دہلیز پر اس کا سایہ باقی رہ گیا۔ تو انہوں نے اس بینک کے دروازے سے وہ دہلیز کاٹ کر میوزیم میں رکھی ہوئی ہے کہ دیکھیے انسان غائب ہو گیا اور اس کا شیڈو باقی رہ گیا۔ تو یہ وہاں پر ہوا تھا، 78,150 افراد ایک لمحے میں لقمہ اجل بنے۔ ناگاساکی 2 دن کے بعد 40,000 افراد وہاں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ کیا علم اس منزل تک پہنچنے کے لیے حاصل کیا گیا تھا؟ کیا ٹیکنالوجی اس لیے حاصل کی گئی تھی؟
تو اس لیے اقبال اس نتیجے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ من درون عصر حاضر، من درون شیشے ہاں یہ عصر حاضر دیدے ہم، میں نے اپنے عہد کے شیشے میں، اس کے آئینے میں دیکھا ہے، آن چنان زہری کہ از وی مارہا در پیچ و تاب، اس عہد کے آئینے میں نے یہ دیکھا کہ اس میں ایسا زہر بھرا ہوا ہے کہ اس زہر کو دیکھ کر سانپ بھی حیران ہیں، سانپ بھی اپنے زہروں کو کم سمجھ رہے ہیں، وہ بھی پیچ و تاب کھا رہے ہیں، وہ بھی حیرت کا شکار ہو گئے ہیں کہ عصر حاضر نے اپنے اندر ایسا زہر بھر دیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ چمن خوش است ولی درخور نوایم نیست، دنیا بڑی اچھی جگہ ہے لیکن میری نواؤں کے لائق نہیں ہے۔ محاورہ مابین خدا و انسان جو نظم لکھی ہے، کمال کی نظم ہے، دنیا کی بہترین نظموں میں سے ایک نظم ہے کہ یہ دنیا بہت اچھی جگہ ہے لیکن میری نواؤں کے لائق نہیں ہے۔ یہ شکوہ کر رہے ہیں خدا سے، ایک انسان خدا سے یہ کہہ رہا ہے۔ تو جواب کیا ہے؟ تبسمی بلب او رسیدو ہیچ نہ گفت۔ جواب میں خدا کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آتی ہے اور وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ تو یہ جواب کیسا جواب ہے؟ یہ تنزیہ جواب ہے کہ آپ کو اس لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا، آپ کو علم حاصل کرنے کا سبق اس لیے تو نہیں پڑھایا گیا تھا، مہد سے لے کر لحد تک آپ کو علم کا جو شعور عطا کیا گیا تھا وہ اس لیے تو نہیں عطا کیا گیا تھا۔ پھر اب آپ دوسری طرف آئیے، ہم کہتے ہیں نا مادیت اور روحانیت، تو اس کا نتیجہ دیکھ لیں، چیزیں اپنے نتیجے سے ہی پہچانی جاتی ہیں، درخت اپنے دعوے سے نہیں پہچانا جاتا۔ ٹیکنالوجی، سائنس اور علوم یہ کہیں کہ ہم انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں لیکن نتائج انسانیت کی تباہی اور بربادی کے ہوں تو یہ دعویٰ کافی نہیں ہے، اس کے لیے ثبوت درکار ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، درخت دعوے سے نہیں، پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دیکھیے کہ عہد رسالت مآب میں 87 مہمات ہمیں دکھائی دیتی ہیں، 87، جن میں سے 27 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہیں۔ تو بدر ہے، خندق ہے، حدیبیہ ہے، احد ہے، مکہ ہے، طائف ہے، خیبر ہے، حنین ہے، ان مارکوں میں آپ خود شریک ہوئے ہیں۔ تو ان 10 سالہ یہ جد و جہد ہے، 27 مہمات میں ٹوٹل 900 کافر ہلاک ہوئے، ٹوٹل 900 کافر ہلاک ہوئے ہیں اور کل 287 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ یعنی 10 برسوں میں جبکہ 6 لاکھ مربع میل میں سلطنت پھیل گئی، صرف 1157 انسانوں کا لہو اس میں کام آیا ہے۔ تو یہ فرق ہے، نتائج کا یہ فرق ہے۔ تو اس فرق کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر جو جنگ عظیم کی ابھی میں نے تفصیلات بیان کی ہیں وہ نتیجہ کیوں نکلا، اور یہ نتیجہ کہ جس کے نتیجے میں، جس کے بعد انسانیت کو امن اور سکون کا پیغام ملا کہ اسلام کا تو نام ہی سین لام میم سے ہے جس کا مطلب ہی سلامتی ہے، ایمان الف میم نون سے ہے جس کا مطلب ہی امن ہے۔ مسلمانوں کا بچہ، چھوٹا سا معصوم کم سن بچہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے پھر رہے ہیں تو آپ انہیں کیا سکھاتے ہیں کہ صبح اٹھ کر ابا جان السلام علیکم، دادا ابو السلام علیکم، نانو السلام علیکم سے آغاز کرتے ہیں۔ دن کا کیا مطلب ہے؟ پیس اینڈ ٹرینکویلٹی اپون یو، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمت ہو۔ سلامتی سے ہمارا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ تو روحانیت اسی کا نام ہے، جذب و شوق، سوز و مستی، داخلیت، قلب کا گداز، عشق اور معرفت، دل، نالہ دل اور نالہ نیم شبی، یہ اقبال کا موضوع ہے۔ بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ آغاز سے لے کر، بانگ درا پہلی کتاب ہے اردو شاعری کی، اس سے لے کر آخر تک ان کا موضوع عقل اور دل یا عقل اور عشق یہی رہا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں نا کہ عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، ہوں زمیں پر گزر فلک پہ میرا، دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں، ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں۔
یہ عقل نے اپنی صفات بیان کی جس کے نتیجے میں علم اور جس کے نتیجے میں فن حاصل ہوتا ہے۔ دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے، دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے، پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں۔ راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں، ہے تجھے واسطہ مظاہر سے مظہر شان کبریا ہوں میں۔ علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں۔ تو تو خدا کو ڈھونڈتی ہے، میں خدا کو دکھاتا ہوں۔ علم کی انتہا ہے بے تابی، اس مرض کی مگر دوا ہوں میں۔ علم آپ کو جس منزل تک لے جاتا ہے وہ اطمینان قلب کی منزل نہیں ہوتی، اس لیے کہ علم تو بے چینی، بے قراری، بے تابی اور مسلسل سفر کا نام ہے۔ تو معرفت جس کا مرکز قلب ہے، جس کا مرکز دل ہے، جس کا مرکز روح ہے، جو آپ کے باطن سے جنم لیتی ہے، وہ آپ کو سکون آشنا کرتی ہے۔ تو زمان و مکان سے رشتہ بقا، تو ٹائم اینڈ سپیس میں گری رہتی ہے۔ تو زمان و مکان سے رشتہ بپا، طائر سدرہ آشنا ہوں میں۔ تو میں معراج پر لے کر جاتا ہوں، جو الٹیمیٹ ڈیولپمنٹ ہے، جو الٹیمیٹ گروتھ ہے، جو الٹیمیٹ سکسیس ہے، اس پر آپ روحانیت کے راستے سے پہنچتے ہیں۔ کس بلندی پہ ہے مقام میرا، دل یہ کہتا ہے کہ تیرے مقابلے میں کس بلندی پہ ہے مقام میرا، عرش رب جلیل کا ہوں میں، کہ اگر خدا بھی اترتا ہے تو وہ مجھ میں اترتا ہے، دل میں اترتا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے جس کی طرف اقبال شروع سے آخر تک اپنے قاری کی توجہ مبذول کرواتے ہیں کہ اپنے دل کو زندہ رکھو، اپنے باطن کی دنیا کو زندہ رکھو، اپنے داخل کی دنیا کو آباد رکھو، خارج میں الجھ کر داخل سے بے توجہ نہ ہو جاؤ، داخل کو فراموش نہ کر دو۔ اسی لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے نالۂ نیم شب کا گداز، میری خلوت و انجمن کا گداز، میرے نالائے نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ تو یہ جو خلوت و انجمن کا گداز ہے، یہ جو نالائے نیم شب کا نیاز ہے، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ یہ جو نالۂ نیم شب ہے، یہ جو آدھی راتوں کو اٹھنا ہے، آدھی راتوں کو اٹھ کر مستغفرین بالاسحار کی طرح سحر کے پہلے پہر میں اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، خالق کے ساتھ، خالق کائنات کے ساتھ راز و نیاز کرنا ہے، یہ دراصل انسان کو زندہ رکھتا ہے، یہ دراصل انسان کی حقیقی ترقی کی راہ کشادہ کرتا ہے۔ تو اس کے بغیر اگر یہ بچوں کو پیار سے بٹھا دیں، یہ تو معصوم ہیں، انہیں تو معلوم نہیں ہے، تو اگر آپ انہیں پیار سے بٹھا دیں تو سب لوگ بات سن سکیں گے، اپنے اپنے پاس بٹھا لیں بچوں کو۔ تو اقبال کو آپ سے کیا کہنا ہے، مختصر الفاظ میں، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا چونکہ آپ لوگ پہلے میرا خیال ہے کہ تھک چکے ہوں گے، کہ تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے۔ آپ کی آہیں، آپ کی دعائیں، آپ کی فریادیں، آپ کی تمنائیں، آپ کی خواہشیں، آپ کی آرزویں پوری نہیں ہو رہی، کیوں؟ اس لیے کہ تیرا تن روح سے نا آشنا ہے۔ تنے بے روح سے بیزار ہے حق، ایسے وجود جو بظاہر چلتے پھرتے نظر آتے ہوں، خدا کو ان سے کیا لینا ہے؟ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ اگر آپ حقیقت میں زندہ ہیں تو خدا پھر آپ کا خدا ہے، اور ابھی کیا ہے کہ چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقاتیں ہیں، زندگی کشف و کرامات نظر آتی ہے۔
یہ بھی کیا مرحلہ عمر ہے یا رب جس میں ہر بری بات نظر آتی ہے، جس کو مجھ میں بھی کوئی بات نظر آتی ہے، اے خدا ایک تیری ذات نظر آتی ہے۔ تو وہ جو اقبال نے شروع کیا تھا نا سفر اپنا اسرار خودی سے، تو سب سے پہلے صفحے پر مولانا روم کے شعر لکھے تھے کہ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، کس دام و دد ملولم و انسان مارزوست، کہ کل رات میں شیخ کے ساتھ چراغ لے کر سارے شہر میں پھرتا رہا کہ میں وحشیوں درندوں بھیڑوں سے تنگ آ گیا ہوں، ایک انسان کی آرزو ہے، گفتان کے یافت می نشود جست ایمان، گفتان کے یافت می نشود آنم آرزوس۔ اس نے کہا کہ بھائی جو یہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہو یہاں نہیں ملتا۔ میں نے کہا جو یہاں نہیں ملتا مجھے اسی کی آرزو ہے۔ تو اقبال کا سفر یہیں سے شروع ہوا تھا، اور آخری نظم انسان یہیں پہ ختم ہوا جا کر۔ تو اسی ایک انسان کی تلاش ہے جس کے بارے میں کہتا ہے کہ ابھی تک آدمی صید زبون شہر یاری ہے، ابھی تک آدمی صید زبون شہر یاری ہے، قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے؟ آپ دیکھ نہیں رہے کہ انسان ہی نوع انسان کا شکاری ہے؟ افغانستان میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، مشرقی تیمور میں کیا ہوا، سوڈان میں کیا ہوا، ساری دنیا میں آپ کے سامنے کیا نمونے ہیں۔ حالانکہ جس کائنات میں آپ کو زندگی کا تحفہ دے کر بھیجا گیا تھا، اس کا بنیادی جوہر نرمی اور گداز تھا، اس کا بنیادی جوہر محبت، لطافت، امن اور نزاکت تھا۔ دیکھیے قرآن نے کیسی خوبصورت بات بتائی ہے، جہاں پتھروں کا ذکر کیا ہے نا، ثم قست قلوبکم او اشد قسوہ، پھر ان کے دل پتھر کے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ پھر پتھروں کی قسمیں بتائی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهَا الْأَنْهَارُ، کہ پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، ایک قسم یہ ہو گئی۔ پھر پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی برآمد ہوتا ہے۔ پھر تیسری قسم بتائی ہے وَإِنَّ مِنْهَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ یہ پتھروں کی صفات ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن میں ان تین قسم کے پتھروں میں سے کسی ایک قسم کے پتھر کی صفت پائی جاتی ہے؟ تفصیل کی ضرورت نہیں، ہر شخص جان سکتا ہے۔ کیا میں پہلے پتھر جیسا ہوں؟ کیا میں دوسرے پتھر جیسا ہوں؟ کیا میں تیسرے پتھر جیسا ہوں؟ افسوس کہ ہم پتھروں جیسے بھی نہیں رہے، اور ہمیں احسن تقویم بنا کر بھیجا گیا تھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اقبال کیا چاہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ خود کو ذات الہی میں مرکوز کر دیجئے، اسی کا نام خودی ہے۔ اور یہ پروسیس، آپ کی تکمیل کا پروسیس، کائنات کی تکمیل کا پروسیس مسلسل جاری ہے۔ جب گروئنگ یونیورس کا تصور آیا، نیا یہ تصور دنیا کو معلوم ہوا، تو اقبال نے سید نذیر نیازی سے کہا کہ ذرا قرآن شریف اٹھانا، تو انہوں نے قرآن پاک اٹھا کر دیا، رینڈملی کھولا تو سامنے آیت تھی یزید فی الخلق ما یشاء، کہ وہ جیسے چاہتا ہے اپنی تخلیق میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون، گمان مبر کہ بے پایان رسید کار مغان، ہزار بادئ ناخوردے در رگے، تاک اسی مت سمجھیں کہ مغبچوں کا کام ختم ہو گیا، ابھی تو انگور کی بیل کی شاخوں میں ہزاروں جام پوشیدہ ہیں۔ تو یہ کائنات ابھی بن رہی ہے، یہ تشکیل کا عمل جاری ہے،
تکمیل کا عمل جاری ہے، تخلیق کا عمل جاری ہے، تو اس تخلیق کے عمل میں اقبال کہتا ہے کہ نہ خدا کی ترقی کی کوئی انتہا ہے، نہ انسان کی ترقی کی کوئی انتہا ہے۔ تو انسان کو کہاں تک پہنچنا ہے؟ وہاں تک پہنچنا ہے کہ ہو اگر خود گرو خود نگرو خود گرو خودگیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ دیکھیے یہ بات کیسی عجیب اس نے نکالی ہے، قرآن سے لیے یہ بات، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، انسان مر جائیں گے، لیکن کچھ لوگ نہیں مریں گے، جنہیں اللہ چاہے گا وہ نہیں مریں گے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر دوبارہ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے وہ بات کہ یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ ہم موت کو بہت بڑا المیہ سمجھتے ہیں، روتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن اقبال کہتا ہے کہ اے برادر، من ترا از زندگی دادم نشان، میں آپ کو زندگی کے بارے میں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ خواب را مرگ سبکدان، مرگ را خواب گران، کہ جب آپ سوتے ہیں، نیند کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ پر ایک چھوٹی سی موت طاری ہوتی ہے، پھر آپ اس سے اٹھ جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اور آپ زندگی کے کاروان میں اسی طرح شریک رہتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ مرگ را خواب گران، جب آپ مر جاتے ہیں تو وہ ایک گہری نیند ہوتی ہے، نیند ایک چھوٹی سی موت ہے اور موت ایک بڑی سی نیند ہے۔ تو اس لیے اس کا خیال ہے کہ موت کے ہاتھوں سے مٹ سکتا اگر نقش حیات، یہ نہ سمجھیں کہ مرنے سے انسان ختم ہو جاتا ہے، مرنے سے انسان ختم نہیں ہوتا۔ موت کے ہاتھوں سے مٹ سکتا اگر نقش حیات، عام یوں اس کو نہ کر دیتا نظام کائنات، اگر زندگی ختم ہو جاتی موت کے ہاتھوں سے تو پھر موت اتنی عام نہ ہوتی، اس لیے کہ بنانے والے کو اس کی بقا مقصود ہے۔ موت اگر زندگی کا خاتمہ کرتی تو موت عام نہ ہوتی، بڑی خاص چیز ہوتی۔ موت تو بڑی عام چیز ہے، ہر جگہ، ہر شہر میں گلشن و در میں، ہر جگہ گلشن میں، ویرانے میں موت ہے۔ تو موت کے ہاتھوں سے مٹ سکتا اگر نقش حیات، عام یوں اس کو نہ کر دیتا نظام کائنات ہے اگر ارزاں، تو یہ سمجھو اجل کچھ بھی نہیں، جس طرح سونے سے جینے میں خلل کچھ بھی نہیں، جس طرح آپ کے سونے سے آپ کی زندگی کی کنٹینیوٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح مرنے سے بھی آپ کی زندگی کی میں کنٹینیوٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے نا کہ نشان مرد مومن باتو گویم، جو مرگ آیت تبسم بر لبے اوست، کہ میں آپ کو مرد مومن کا نشان بتاؤں کہ جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگتی ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ کوئی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ بندہ حق بے نیاز از ہر مقام، نئی غلام او نہ او کسرا غلام، بندہ حق ان مقامات و مدارج سے بے نیاز ہوتا ہے، نہ وہ کسی کا غلام ہوتا ہے، نہ وہ کسی کو غلام بناتا ہے۔ تو جو غلام بناتے ہیں اور غلام بنتے ہیں ان کا بھی اس نے صفت بیان کر دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آپ نے دنیا کی تاریخ میں یہی دیکھا ہے نا کہ بالا دست قوتیں زیر دست قوتوں کو غلام بناتی ہیں، اور زیر دست اور کمزور قوتیں غلام بن جاتی ہیں، غلامی کو قبول کر لیتی ہیں۔ یہ غلامی کو قبول کرنے والوں کی کم نظری ہے، غلام بننے والوں کی کم علمی ہے، کم فہمی ہے، ان کی کمزوری ہے، زندگی کے شعور سے بے بہرا ہونے کی دلیل ہے۔
آدم از بی بصری بندگی آدم کرد، انسانوں نے اپنی بے بصری کی وجہ سے انسانوں کی غلامی اختیار کی ہے۔ من نہ دیدم کہ سگی پیش سگی سرخم کرد، انسان انسانوں کا غلام بنتا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی کتا کسی کتے کا غلام بنا ہو۔ تو جو انسانوں کی غلامی قبول کرتا ہے وہ اس درجے سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ تو اس لیے اقبال آپ کو اس روحانیت کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں، عقل سے آگے نکلنے کی دعوت دیتے ہیں، اور عقل کی مخالفت نہیں کرتے، اس کی درجہ بندی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گزر جا عقل سے آگے، یہ عقل تو کیلکولیشنز کرتی ہے نا، پروفٹ اینڈ لاس کا آپ کو حساب بتاتی ہے، جبکہ عشق یا قلب کا فیصلہ بے خطر کود پڑتا ہے آتش نمرود میں، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ گزر جا عقل سے آگے، کہ یہ نور ریجیکٹ نہیں کر رہا عقل کو، لاجک کو ریجیکٹ نہیں کر رہا، آپ کے ان طبیعیاتی علوم کو، فزیکل فینومینا کو ریجیکٹ نہیں کر رہا، لیکن اس کا مقام بتا رہا ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ یہ آپ کو راستے کا شعور عطا کرنے کے لیے ہے، یہ آپ کا الٹیمیٹ گول نہیں ہے۔ الٹیمیٹ گول معرفت الہیہ ہے۔ اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے وہ چیز درکار ہے جو بہت مہنگی ہے، حالانکہ وہ بے قیمت ہے، لیکن آج کے دور میں بہت مہنگی ہے، بہت مشکل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس معرفت کے لیے، قلب کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے، داخل کی دنیا کو روشن کرنے کے لیے جس شے کی ضرورت ہے وہ تنہائی ہے، وہ تخلیہ ہے، وہ خاموشی ہے، وہ یکسوئی ہے، وہ ارتکاز توجہ ہے۔ آج تو ہمیں واٹس ایپ سے ہی فرصت نہیں، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور ہر وقت ہمارا ہر لمحہ اس میں گزر رہا ہے۔ ہمارے پاس اپنے ساتھ گزارنے کے لیے کوئی لمحہ نہیں ہے۔ ہمیں امریکہ کی پالیسیوں کا پتہ ہے، روس کا پتہ ہے، یوکرین کا پتہ ہے، جرمنی کا پتہ ہے، فرانس کا پتہ ہے، لیکن نہیں پتہ تو صرف اپنے داخل کا نہیں پتہ، اپنے باطن سے بے خبر ہیں، اپنے قلب کی دنیا سے ناواقف ہیں۔ تو اقبال آپ کو اس طرف لانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب موسیٰ نے کوہ طور پر جا کر 40 راتیں گزاری تھیں تو توریت کا تحفہ لے کر آئے تھے۔ وہ تنہائی تھی، وہ تخلیہ تھا، وہ یکسوئی تھی، وہ خود شناسی تھی اور خدا شناسی تھی۔ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، مدتی جز خویشتن کسرا نہ دید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا کی تنہائیوں میں جا کر خلوت گزین ہوئے تھے، ایک مدت تک اپنے سوا کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر قوم کے لیے پیغام لے کر آئے، قوم و آئین و حکومت آفرید۔ پھر قوم بنائی، پھر آئین بنایا، پھر حکومت بنائی، پھر دنیا کو کامیابی کی راہ دکھائی۔ تو تنہائی کے وہ لمحے جو آپ کو آپ سے آگاہ کرواتے ہیں، تخلیے کی وہ کیفیت جس میں آپ خود سے متعارف ہوتے ہیں، یکسوئی اور ارتکاز کے وہ مرحلے جس میں آپ خدا تک پہنچتے ہیں، کاش، اے کاش ہم سب کو مل جائیں۔ یہی معرفت ہے، اسی کا نام معرفت ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟
چیزوں کو اپنی جگہ پر پلیس کر دینا تقویٰ ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت ثم ارجع البصر کرتین ینقلب من البصر الیک البصر خاسئا وہو حسیر، کہ یہ کائنات ایک اصول پر بنائی گئی ہے، وہ اصول اعتدال ہے، اور اس اعتدال سے یعنی عدل سے آپ چیزوں کو منحرف نہیں پائیں گے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی سب چلتا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ اس عہد کا سب سے بڑا شرکیہ جملہ ہے۔ سب نہیں چلتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، یہ شرکیہ جملہ ہے، نہیں جائز۔ کائنات فاطر ہستی نے کسی اصول پر بنائی ہے، وہ اصول یہاں بتا دیا، سورہ ملک ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اس میں آپ تفاوت نہیں دیکھیں گے۔ دیکھیں ذرا کائنات پر، اس نظام پہ نظر ڈالیں، آپ کو کہیں خلل نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، پھر دیکھیں، دوبارہ دیکھیں۔ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آج رات چاند نے اپنی راہ سے ڈیویٹ کیا اور سورج کے رستے پہ جا پڑا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج چاند کی راہ میں مداخلت کرنے لگا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ ستارے سورج یا چاند کی راہوں کو چھونے لگے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، آج تک نہیں ہوا۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، یہی کائنات کا اصل اصول ہے۔ تو اسی اصل اصول کی طرف رجوع کی دعوت اقبال کا کلام آپ کو دے رہا ہے۔ اقبال پہ جلسہ کرنا بڑی اچھی بات ہے، اقبال پہ کتابیں لکھنا، مقالے لکھنا بڑی اچھی بات ہے، اقبال پڑھنا پڑھانا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اقبال کے اس پیغام کو اپنی زندگی کے اندر روبہ عمل لانا اصل اقبال کا مدعا پانا ہے۔ تو اس کے لیے اقبال نے ایک پاتھ وے بتایا ہے کہ آپ اقبال کو پڑھیں، اقبال آپ کو رومی تک لے جائے گا، رومی کو پڑھیں، رومی آپ کو قرآن تک لے جائے گا، قرآن کو پڑھیں تو سب کچھ منکشف ہو جائے گا۔ غلط نگاہ ہے تیری چشم نیم باز اب تک، ابھی تک آپ کی جو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں یہ بند ہیں، کھلی ہوئی نہیں ہیں۔ اس نے کہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں، وہ دل جو آپ کے سینوں میں واقع ہیں۔ تو غلط نگاہ ہے تیری چشم نیم باز اب تک، تیرا نیاز نہیں آشنائے ناز اب تک۔ خواجہ حسن نظامی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں، اپنا بیٹا، پہلا بیٹا آفتاب اقبال تھا، کہ لڑکا جوان ہو گیا ہے تو سوچتا ہوں اس کی شادی کر دوں یا اسے بیعت کروا دوں تاکہ اس کے ناز میں نیاز پیدا ہو جائے۔ تو ناز میں نیاز اور نیاز میں ناز، دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ غلط نگاہ ہے تیری چشم نیم باز اب تک، تیرا نیاز نہیں آشنائے ناز اب تک، گسستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک۔ تیری خودی کے ساز میں جو تاریں ہیں نا وہ ٹوٹی ہوئی ہیں۔ گسستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک، کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک۔ بہت شکریہ۔